ایک 9 سال کا بچہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر پیوند تو تھے لیکن وہ بے حد صاف تھے۔ ننھے معصوم گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے اور وہ اپنی دنیا سے بے خبر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹوٹا ہوا کھلونا تھا جو شاید اس کا واحد خزانہ تھا۔ دونوں بہن بھائی مسجد کے اس پرسکون گوشے میں زندگی کی مشکلات سے دور اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو ایک اجنبی شخص جو قریب ہی نماز پڑھ رہا تھا ان بچوں کی حالت دیکھ کر ان کے پاس آیا۔ اس کے دل میں ان بچوں کے لیے محبت اور ہمدردی جاگ اٹھی۔ وہ بچے کے قریب آیا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ بچے نے معصومیت سے سر اٹھایا، آنکھوں میں ابھی بھی آنسو چھلک رہے تھے، اور جواب دیا، میرے ابو کے لیے جنت، میری امی کے لیے صبر اور میری بہن کے لیے نئے کپڑے مانگ رہا ہوں۔ یہ سن کر اجنبی کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے بچے سے پوچھا، بیٹا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ بچے کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ بیمار تھے، ہم ان کا علاج نہیں کروا سکے۔ یہ سن کر اجنبی مزید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے بچے سے ان کے حالات کے بارے میں مزید پوچھا۔ بچے نے کہا، میں چنے بیچتا ہوں تاکہ گھر کا خرچ پورا کر سکوں۔ امی سارا دن گھر میں کپڑے سی کر گزارا کرتی ہے۔ میری بہن بھی مجھ سے چھوٹی ہے لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتی۔ اجنبی نے دکھ بھری آواز میں کہا، بیٹا تمہارے رشتہ دار کیوں تمہاری مدد نہیں کرتے؟ بچے نے جواب دیا، امی کہتی ہیں غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر اجنبی کے دل پر اور گہری چوٹ لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے انہیں چھپانے کی کوشش کی۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بچے نے خود ہی کہا، جب باپ مر جاتا ہے تو سب اجنبی بن جاتے ہیں۔ اس جملے نے اجنبی کو اندر تک ہلا دیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم بہت بہادر ہو، اللہ تمہیں ضرور اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اجنبی نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور بچے کو دینا چاہا لیکن بچے نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، امی کہتی ہیں دوسروں کا سہارا نہ بنو، اپنی محنت سے کمائی کرو۔ یہ سن کر اجنبی نے اس معصوم بچے کی عزت نفس کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا اور ارادہ کر لیا کہ وہ ان بچوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی طرح ضرور قدم اٹھائے گا۔ یتیم بچے کی یہ کہانی بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ کہانی ان لاکھوں معصوم بچوں کی حالت زار کو بیان کرتی ہے جو اپنی معصوم خواہشات کے ساتھ زندگی کے کٹھن راستوں پر چلنے پر مجبور ہیں، اور یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں چھوٹی سی مدد بھی بھولنی نہیں چاہیے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جو بچے معصوم ہیں، جو بچے یتیم ہیں، ان کا سہارا بننا چاہیے۔